السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے وہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اس مہینے میں ہم جو ہیں مشغول رہتے ہیں تراویح سنانے میں، تو زیادہ ویڈیو نہیں بنا پایا۔ ایک آدھ ویڈیو بنا پایا ہوں گا جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کر دیا تھا، اور امید سے کہ آپ حضرات ان ویڈیو کو دیکھ لیے ہوں گے۔ پھر شب قدر کی رات آئی، اس میں پھر اس کے بعد عید الفطر آیا تو ویڈیو نہیں بنا پایا، تو پھر میں نے سوچا ایک آدھ دن کے بعد ویڈیو بنانا شروع کروں گا، کیونکہ طبیعت بھی ایسی ناساز چل رہی تھی۔ تو پھر اتفاق کل رات کو جب میں نے فجر کے نماز کے لیے اٹھا تو میں نے موبائل میں دیکھا ایک میسیج آیا ہوا تھا، جو کہ میرے ای میل میں میسیج آیا ہوا تھا۔ اس میں کسی انسان نے مجھ سے پوچھا، یعنی کوئی لڑکا ہو، مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کوئی فتویٰ بھی دے دیا کرو۔ تو میں اس میسیج کو دیکھ کے چونک گیا۔ حالانکہ جب انسان کسی مفتی سے فتویٰ مانگتے ہیں تو کوئی ریزن بتا کر مانگتا ہے، کوئی مسئلہ بتا کر مانگتا ہے، تو انہوں نے اس میسیج میں کسی بات کا ایسا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹلی انہوں نے میسیج کیا کہ مفتی صاحب کوئی فتویٰ ہی دے دیا کرو۔ تو میں نے سوچا تو اس موضوع پر ویڈیو بنایا جائے اور آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کر سکو۔ مستقبل میں آپ اگر کسی سے مسئلہ پوچھو، سوچ سمجھ کر پوچھا کریں، یا فتویٰ مانگا کرو، سوچ سمجھ کر فتویٰ مانگا کریں۔ بیہودہ فتویٰ مانگنا، بیہودہ مسئلہ پوچھنا یہ غلط ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے فتویٰ ہم کس چیز کا دیں؟ موجودہ دور میں جو حالات چل رہی ہے، کیا ہم اس چیز کے اوپر فتویٰ دیں؟ بتائیے۔ میں آپ کو 2 3 4 5 باتیں ایسے بتاؤں گا کہ ہم اس کے اوپر فتویٰ دیں۔ جبکہ سود لینا دینا حرام ہے، کیا ہم ان کو اوپر فتویٰ دیں ایک ایک کو پکڑ کر؟ جبکہ شراب پینا حرام ہے، کیا ہم ان کو اوپر فتویٰ دیں ایک ایک کو پکڑ کر؟ چوری کرنا غلط بات ہے، چوری کرنا گناہ ہے، کیا ہم ان کو اوپر فتویٰ دیں ایک ایک کو پکڑ کر؟ حالانکہ شریعت میں یہ بھی آیا ہے جو انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیا ہم فتویٰ دے کے ان کا ہاتھ کاٹ دیں؟ اگر ہم ہر چیز کے اوپر اگر فتویٰ دینے میں آ گیا تو دین مذہب میں، اسلام میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا کہ ذرا سی بات پر فتویٰ دینے لگ جائے مفتی حضرات۔ جبکہ بتائیے زنا کرنا حرام ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بلا شبہ وہ فاحشہ کام ہے، یعنی گندا کام ہے۔ کیا ہم ان کو پر فتویٰ دیں ایک ایک کو پکڑ کر؟ زنا عام ہو چکا ہے، کن کن کو پکڑ کے ہم فتویٰ دیں؟ فتویٰ ہوتا کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذرا سی بات پر ہم فتویٰ دینے لگ جائیں، ذرا سی بات پر ہم فتویٰ کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ اگر سارے مفتیان حضرات اگر ذرا سی بات پر اگر فتویٰ دینے میں آ جائیں، اسلام میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، دین مذہب میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، اور جب انتشار پیدا ہو جائے گا جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن و حدیث میں یہ بار بار تاکید آئی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑوانا، ایک دوسرے کو لڑوا کر دور کرنا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ایک دوسرے کو لڑوا کے وہ ایک کونے میں جا کے خوش ہوتا ہے کہ آپ تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں اب آرام سے خوش ہوں۔ کیا ہم شیطان کی پیروی کریں یا اللہ کے بتائے ہوئی بات پر چلیں؟ جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے آپ اس بات کو غور کریں، سنیں، سمجھیں۔ جب کوئی مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں وہ کتنی حدیثوں کو ٹٹولتا ہے، کتنی کتابوں کو دیکھتا ہے، حدیث
قرآن کی آیتیں دیکھتا ہے، علماء کرام کی کتابوں کو دیکھتا ہے، فتویٰ کی کتابوں کو دیکھتا ہے، جب جا کے وہ قلم چلاتا ہے فتویٰ دینے کے لیے۔ بلکہ قلم چلانے سے پہلے یہ بھی مائنڈ میں رکھتا ہے، یہ بھی دماغ میں رکھتا ہے 1000 مرتبہ سوچنے کے بعد کہ یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ لکھ رہا ہوں، کیا اس کا اثر مستقبل میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ نقصان ہوگا تو وہ کبھی فتویٰ نہیں دے گا۔ اگر اس کے دماغ میں یہ آئے کہ اس کے وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے لوگ بچ جائیں گے، جب جا کے فتویٰ دیتا ہے۔ آپ ان حضرات سے پوچھئے جو فتویٰ دیتے ہیں، کتنی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فتویٰ دینا بہت آسان ہے، فتویٰ دینا کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی ایک بات بتاتا ہوں۔ جب ہم دارالافتاء میں پڑھا کرتے تھے تو دارالافتاء میں لگ بھگ 15-16 بچے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جب دارالافتاء میں ایڈمیشن ہونے کے لیے، داخلہ ہونے کے لیے ان کا جو پچھلا جو مولویت کا جو سال گزرا ہے ان کا پرسنٹیج دیکھا جاتا ہے، ان کی لکھت دکھائی جاتا ہے، ان کی صلاحیت دیکھا جاتا ہے، جب جا کے ان کو دارالافتاء میں ایڈمیشن اور داخلہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب دارالافتاء میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے پاس ہمارے استاد محترم کوئی ایک فتویٰ لکھ دیتے تھے کہ آپ ان کا فتویٰ دیں، آپ کاپی میں لکھ کے ہمیں دکھائیں۔ تو ایک ہی سوال ہوتا تھا، فتویٰ کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، تو ہم سب کو ایک ہی کاپی میں لکھ دیا کرتے تھے، پھر ہم ان کو کاپی کو دیکھ کے وہی فتویٰ اتار لیتے تھے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ ساری کتابوں کو دیکھو، حدیثوں کو دیکھو، جو تمہیں صحیح لگے وہ لکھو۔ تو ہم دارالافتاء میں بے شمار کتابیں ہوتی تھی، تو ہم ساری کتابوں کو کھول کر، حدیث کو کھول کر، قرآن کی آیت کو کھول کر، فتویٰ کی کتابوں کو کھول کر، پھر ہمیں جو دماغ میں ہوتا تھا، ہمارے مائنڈ میں جو ہوتا تھا، ہم لکھ لیتے تھے۔ جب لکھنے کے بعد جب وہ کاپی ہمارے استاد کے پاس جاتا تھا تو ہمارے استاد محترم دیکھ کر جو صحیح ہوتا رائٹ مار دیتے، جو غلط ہوتا غلط لکھ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ بات تاکید کرتے تھے، جائیے پھر دوبارہ کتاب کھول کے دیکھ لیجئے گا، اور کتابوں اگر اس سے اچھی اور کوئی مل جائے۔ بتائیے، فتویٰ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم ذرا سی بات پر فتویٰ دینے آ جائے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے مطابق چلے، کیونکہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت ہم وہ کیسے کریں گے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، وہ فرض ہے، ہم پر لازم ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے پر چلے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا، تو ہمارے عبادت بھی ہو گیا اور دنیا کا کام بھی ہو گیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کھانا کھائیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو ہم کھانا کھانے کی دعا پڑھیں۔ ہم اگر راستے میں چلے ادب کے ساتھ چلے، کسی سے بات چیت کریں، ادب و اخلاق کے حسن کے ساتھ بات کریں، یہ ہو گیا عبادت، یعنی آخرت کا بھی ہو گیا اور دنیا کے بھی ہو گیا۔ عبادت اس چیز کا نام ہے، عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، مسئلے کے تحت دیا جاتا ہے نہ۔ ہر چیز پر فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر ذرا سی بات پر ہم فتویٰ دینے میں آ جائیں، ذرا سی بات پر ہم فتویٰ دے کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتویٰ تو موقع محل مسئلہ کے تحت دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات میرے باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ تو حضرات گرامی، جو میرا یہ جو چینل ہے مفتی سرور آفیشیل کے نام سے جو چینل ہے، اس چینل میں جو اسلامک باتیں ہیں، مسئلہ ہے قرآن کو کیسے پڑھنا، صحیح پڑھنا، تجوید کے مطابق پڑھنا، بیانات، اسلامی سوال و جواب اس چینل میں اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اور کوئی اگر قرآن شریف کو مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے تجوید کے مطابق، کیونکہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھا کریں، اگر تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں تو بہت گناہ کی بات ہے۔ کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں آپ لوگوں کو میں سکھانے کے لیے
تیار ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا آپ حضرات کو صحیح مسئلہ بتانے کی، صحیح قرآن شریف پڑھانے کی، تجوید کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں، میرے کومنٹ باکس میں میسیج کریں، اور میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنا نمبر شو کر دوں گا، تو اس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو میں اپنا نمبر شو نہیں کر رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں آپ، اور میں انشاءاللہ آپ کے اوپر محنت کروں گا۔ تو میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔